بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہولڈ آن کا مطلب ہے ریسیور سے چپکے رہو، انتظار کرتے رہو، اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں دوسری طرف بات کرنے والی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ انٹرکام کے ذریعے کہہ رہی تھی، مسٹر کیریڈان آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ رینی کی آواز سنائی دی، ان کوئی بہانہ کر دو، کہو میں مصروف ہوں۔ میں فوراً ہی رینی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے انٹرکام کے بٹن کو آف کر دیا تھا۔ وہ ایک ٹائپ رائٹر کے پاس بیٹھی ایک کہانی ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کی سوچ نے بتایا یہ کہانی 1 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے دوسرے دن کے اخبار میں شائع ہونا ہے۔ وہ صرف کہانی کے لیے پریشان نہیں تھی، صرف کہانی ہی لکھنا ہوتی تو اس کے پاس کافی دولت تھی۔ وہ ایسا ایک اخبار خود نکال سکتی تھی یا کوئی اور نفع بخش کاروبار شروع کر سکتی تھی، لیکن آج کل جو کہانیاں شائع ہو رہی تھیں ان سے زیادہ نفع بخش کاروبار اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کہانیوں نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے دولت مند بنا دیا تھا۔ اس کی ذرا سی سوچ پڑنا کافی ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا دراصل وہ کہانیوں کے ذریعے پیغام رسانی کرتی تھی۔ اس کی تحریر میں ایسے فقرے اور ایسے پیراگراف ہوتے تھے جو بھگوان ہیرا سوامی کے خاص ایجنٹوں کے لیے خفیہ پیغام ہوتے تھے۔ ابھی وہ جو کچھ لکھ رہی تھی میں اس کے چند پیراگراف بیان کرتا ہوں، اس سے پیغام رسانی کے طریقہ کار کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ لکھ رہی تھی، صبح کے 8 بجے تھے، میں وہ بحری جہاز میری اینڈرسن کے عرشے پر کھڑی ہوئی صبح کی ورزش میں مصروف تھی۔ کبھی وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی ایک ہاتھ اٹھاتی تھی اور کبھی دونوں ہاتھ پھر آگے کی طرف جھک جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ وہ صبح سویرے ورزش کے ذریعے اپنے جسم کو صحت مند اور شاداب رکھنے کی عادی ہے، لیکن وہ خفیہ پیغام رسانی کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ اس کے سیدھے کھڑے ہونے کا مطلب تھا کہ وہ پیغام دے رہی ہے۔ ایک ہاتھ شانے تک اٹھانے کا مطلب انگریزی حرف اے، دوسرا ہاتھ شانے تک اٹھانے کا مطلب بی تھا۔ اسی طرح دونوں ہاتھ اور پاؤں کی مختلف حرکتوں کے ذریعے وہ انگریزی حروف اے سے لے کر زیڈ تک بیان کرتی تھی اور ان حروف کے ذریعے لفظ بناتی تھی۔ ان الفاظ کے عام معنی کچھ اور ہوتے تھے، خاص معنی کچھ اور ہوتے تھے، جو کوڈ ورڈز کہلاتے تھے اور جنہیں خاص ایجنٹ ہی سمجھ پاتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے مطابق ورزش کرنے کے بہانے سگنل کے ذریعے کہہ رہی تھی کہ لانچ کے نچلے حصے میں 50 لڑکیاں ہوں گی۔ ان میں سے 32 لڑکیاں اتنی حسین و جمیل ہیں کہ 100 گز کے فاصلے سے صاف طور پر نظر آئیں گی۔ ان کے بعد 7 لڑکیاں ڈبل ایم اے ہیں، باقی 11 لڑکیوں میں سے ہر ایک کی عمر 25 برس ہے۔ رینی جو کہانی لکھ رہی تھی اسے شروع سے آخر تک پڑھا جائے تو واقعی نہایت دلچسپ ہوتی، مگر میں نے اس کا ایک ٹکڑا سنایا ہے جس میں کہانی پن تو نہیں ہے مگر کہانی کی دلچسپی کوٹ کوٹ کر بری ہے۔ وہ بظاہر ایک جاسوسی کہانی ٹائپ کر رہی تھی، پڑھنے والوں کے لیے وہ کچھ اور تھی۔ خاص ایجنٹ اس کہانی سے جو بات سمجھنے والے تھے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ صبح 8 بجے بحری جہاز میری اینڈرسن کے عرشے پر ورزش کر رہی تھی۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ میری نامی ایک عورت اپنے ساتھی اینڈرسن کے ساتھ صبح 8 بجے پہنچنے والی ہے۔ وہ جس لانچ میں آئے گی اس کے نچلے حصے میں 50 لڑکیاں ہوں گی، لیکن یہاں لڑکیوں سے مطلب ہے 50 مال سے بھری ہوئی پیٹیاں۔ اس نے آگے چل کر لکھا تھا کہ 32 لڑکیاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ 100 گز کے فاصلے سے دکھائی دیں گی۔ اس کا مطلب تھا 32 بور کی رائفلیں آ رہی ہیں جن کے ساتھ ٹیلیسکوپ یعنی دوربین لگی ہوئی ہے، جن کے ذریعے 100 گز کے فاصلے سے صاف طور پر اپنے ٹارگٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ 7 لڑکیاں ڈبل ایم اے ہیں۔ ڈبل ایم اے کا مطلب 2 ایم یعنی ایم ایم، اور 7 کا مطلب ہے کہ وہی 7 عدد، یعنی سب کو ملا کر یہ معنی اخذ کیے جاتے ہیں کہ ساری ایم ایم کی رائفلیں بھی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ 11 لڑکیوں میں سے ہر ایک کی عمر 25 برس ہے، یعنی 11 پیٹی میں چھوٹی مشین گنیں آ رہی ہیں جو ایک وقت میں 25 راؤنڈ چلاتی ہیں۔ رینی ٹائپ کر رہی تھی اور میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ خفیہ ایجنٹوں کو سمجھا رہی تھی کہ کس وقت کس بلیک پورٹ میں وہ لانچ آئے گی اور کس طرح وہ مال اتارا جائے گا اور جزیرے کے گودام میں پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے دماغ کو
پھر کریدنا شروع کر دیا اسے یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا سوال اس کے ذہن میں پیدا کرتے وقت میں نے بھگوان ہیرا سوامی کا نام لیا۔ وہ اسے تصور میں دیکھنے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی ہیرا سوامی واقعی بھگوان کی طرح دور ہی دور رہتا ہے، مجھے آج تک اس کے قریب جانے کا موقع نہیں ملا، پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو کھنچی جاتی ہوں۔ باس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملایا ہے جس کے کام آ کر میں بھگوان ہیرا سوامی کے قریب پہنچ سکتی ہوں۔ وہ اپنے اخبار کے مالک کو باس کہہ رہی تھی اور باس نے جس شخص سے ملایا تھا اس کا نام تھا مسن بلیک۔ رینی ہفتے میں 2 ایسی کہانیاں لکھتی تھی جو پیغام رسانی کا سبب بنتی تھی۔ ہفتے میں 2 بار تھامسن اس سے فون پر رابطہ قائم کرتا تھا، پھر کہیں ملنے کی جگہ مقرر کرتا تھا۔ وہ مقررہ مقام پر پہنچ کر اس سے ملاقات کرتی تھی، پھر تھامسن بلیک اسے بتاتا تھا کہ کس دن کو کون سا پیغام شائع ہوگا، کہانی میں کون کون سی خاص باتوں کا ذکر ہوگا۔ وہ ان تمام باتوں کو نوٹ کرتی تھی، پھر کہانی کا ایسا تانا بانا بنتی تھی کہ وہ تمام نوٹ کی ہوئی باتیں اس میں سما جاتی تھی۔ تھامسن بلیک نے رینی کو نہ تو اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا اور نہ ہی فون نمبر دیا تھا، وہ خود ہی اس سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ 1-2 روز میں وہ پھر رابطہ قائم کرے گا۔ میں اسے چھوڑ کر پومی کے پاس پہنچ گیا۔ میرے مخاطب کرنے پر وہ ذرا خوش ہوئی، پھر ناراض ہو کر بولی پورے 36 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں، بالکل ہی بھول جاتے ہو۔ بھول جاتا تو ابھی نہ آتا، کوئی کام ہوگا، ویسے تو یاد نہیں کرتے۔ ہاں کام ہے، میں ایک لڑکی رینی کے متعلق بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ وہ سننے لگی، میں اس کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ تمام باتیں سننے کے بعد اس نے کہا وہ آج کہانی ٹائپ کر رہی ہے، کل اخبار میں چھپے گی، پرسوں اس کہانی کے مطابق صبح 8 بجے وہ لانچ بلیک پورٹ پہنچے گی۔ کیا تم چاہتے ہو میں وہاں کچھ گڑبڑ کروں؟ میں نے کہا نہیں، مال آتا ہے آنے دو، جاتا ہے جانے دو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تم رینی سے دوستی کرو۔ 1-2 روز میں تھامسن بلیک اس سے رابطہ قائم کرے گا، اسے ملاقات کے لیے کہیں بلائے گا۔ رینی اگر دوست بن جائے گی تب بھی تمہیں ساتھ نہیں لے جائے گی، مگر تم اس کا تعاقب کرتے ہوئے تھامسن بلیک تک پہنچ سکتی ہو۔ اس دوران میں تم سے رابطہ قائم کروں گا اور تمہیں یا رینی کے ذریعے اس شخص تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے پوچھا کسی کی ہڈی پسلی توڑنے والا کام نہیں ہے، کسی سے دوستی کرنا، اس کا تعاقب کرنا، اس کے ذریعے کسی دوسرے شخص تک پہنچنا، یہ بڑا ہی اکتا دینے والا کام ہے۔ بائی دی وے تم نے ابھی تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، مجھے وعدہ یاد ہے تم میرے ساتھ کام کرو گی، اسی لیے تو تمہیں یہ کام دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں رینی کے ساتھ رہتے ہوئے بھگوان ہیرا سوامی کے آشرم میں جانا پڑے، وہاں تم اپنے لیے جگہ بنا سکو۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری ملاقات وہیں ہوگی، تم صرف ملنے کے وعدے پر قائم رہو۔ وہ آشرم کیا چیز ہے، میں تو بھگوان ہیرا سوامی کے کسی خفیہ اڈے تک پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گی، بولو آؤ گے؟ میں نے مسکرا کر کہا میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں، جو کہو گی وہی کر گزرو گی، میں ضرور آؤں گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، پھر وہی پرسنل گارڈ نظر آئی، اس کے پیچھے کچھ کنیزیں تھیں، وہ کھانے کی ٹرالی لے کر آئی تھی۔ 2 بج رہے تھے، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں کھانے بیٹھ گیا۔ یہ پرسنل گارڈ ٹرالی کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی، اس نے کنیزوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، پھر اس نے تنہائی میں آہستگی سے کہا مسٹر فرہاد، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری دوپہر ہے اور تم اس آخری دوپہر کا آخری کھانا کھا رہے ہو؟ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میرے جسم پر جو کپڑا ہے یہ میرا آخری لباس ہے، شاید اس کے بعد کفن بھی نصیب نہ ہو۔ میں ایک مہماتی زندگی گزار رہا ہوں، نہ جانے کب اور کہاں کیسی موت واقع ہو۔ تم مجھے لیڈی روزینہ سے ڈرانے آئی ہو، تم ڈرنے والے بچے نہیں ہو اور میں جھوٹ بولنے والی عورت نہیں ہوں۔ میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے، جو دلہا بن کر اس کی خوابگاہ میں جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ کیا تم مجھے واپس لانے کے سلسلے میں کچھ کر سکتی ہو؟ میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ وہ کمبخت خوابگاہ کا دروازہ بند کر لیتی ہے، وہاں کی کھڑکیوں اور دروازوں پر بجلی کی رو دوڑنے لگتی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا یہاں کا مین سوئچ بند کرنے کے بعد بھی خوابگاہ میں بجلی کی سپلائی جاری رہتی ہے؟ ہاں معلوم ہوتا ہے، خوابگاہ میں بجلی کی سپلائی کسی دوسرے ذریعے یا جنریٹر سے ہے۔ وہ جنریٹر کہاں ہے یہ میں آج تک معلوم نہیں کر سکی۔ ہم میں سے آج تک کوئی یہ معلوم نہ کر سکا کہ موت کب آتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میں جانتی ہوں آپ بہت بے باک ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانا دانش مندی نہیں ہے۔ میں آپ کے فرار کا راستہ ہموار کرتی ہوں، آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک عورت سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا۔ اس نے تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کیا وہ مدام مریم ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟
ہوا؟ میں سب کی خبر رکھتی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار کر گئی ہے، کیا تم اس سے ملا سکتی ہو؟ کیا اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں، کچھ مجبوری ہے۔ کیا مریم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو میں اس سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ اس نے کنیز کو بلایا، پھر حکم دیا، مدام مریم کو بلا کر لاؤ۔ کنیز چلی گئی۔ جب میں کھانا ختم کر کے 7 اپ کی بوتل کھول رہا تھا تو مریم آ گئی۔ وہ پرسنل گارڈ کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا، یہ ہماری رازدار ہے۔ پرسنل گارڈ نے کہا، آؤ مریم، دروازہ بند کرو اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ مریم نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری لیڈی روزینہ کی یہ پرسنل گارڈ مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں تمہارے دماغ میں کیوں نہیں پہنچ سکتا۔ اب تم ہی بتا دو کہ تم نے خیال خوانی کے ذریعے اپنے دماغ میں آنے سے منع کیا ہے۔ مدام مریم نے تعجب سے مجھے دیکھا، پھر کہا، میں نے کب منع کیا ہے؟ تم کل میرے پاس آئی تھی، تم نے خود منع کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کب تمہارے پاس آئی تھی؟ پرسنل گارڈ نے کہا، مریم میں سب جانتی ہوں، تم انکار نہ کرو۔ تم یہاں آئی تھی، فرحاد کے ساتھ اپنا اچھا خاصا وقت گزارا ہے۔ لیڈی روزینہ کی سیکرٹری بعد میں یہاں آئی تھی مگر تمہیں پکڑ نہیں سکی، تم شاید پچھلے دروازے سے چلی گئی تھی۔ مدام مریم پریشان ہو کر کبھی پرسنل گارڈ کو اور کبھی مجھ کو دیکھ رہی تھی۔ اب جب کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دماغ میں آنے سے منع نہیں کیا ہے تو میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی، تب پتہ چلا کہ وہ بیچاری سچ کہہ رہی تھی۔ کل میرے پاس نہیں آئی تھی مگر اس کی سوچ کے ذریعے تصدیق ہو گئی کہ اس کے روپ میں سونیا میرے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا، کل مریم کے روپ میں جو میرے پاس آئی تھی وہ میری ایک ساتھی تھی، مجھے اسی کا انتظار ہے۔ جب تک اس کی طرف سے اشارہ نہیں ملے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پرسنل گارڈ نے پوچھا، تمہاری وہ ساتھی کون ہے؟ تم سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے لیکن میں اس کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ خود مجھ سے چھپ رہی ہے۔ مجھ پر ظاہر ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ کیا جب تک وہ نہیں ملے گی تم یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے وہ مجھ سے ملے لیکن اس کی طرف سے جب تک خطرے کا سگنل نہیں ملے گا میں نہیں جاؤں گا، خواہ مجھے لیڈی روزینہ کی خوابگاہ میں جانا پڑے۔ پرسنل گارڈ نے کہا، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے کام آنا چاہتی ہوں، مجھے موقع ملا تو میں لیڈی روزینہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر تمہارے سامنے ڈال بن جاؤں گی۔ میں جانتا ہوں تم صدقے دل سے میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو۔ مریم بھی چپ کے میرے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہاں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو انگریزی زبان جانتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ امریکہ ہے، یہاں جو انگریزی نہیں جانتا وہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ پھر یہاں ملازمت کرنے والی لڑکیاں اس زبان سے کس طرح نا آشنا ہو سکتی ہیں؟ یہ سب انگریزی جانتی ہیں لیکن لیڈی روزینہ کا حکم ہے کہ ان کی زبان پر انگریزی زبان کا ایک لفظ بھی نہ آئے۔ تم لیڈی روزینہ کی پرسنل گارڈ ہو، یہاں جتنی بھی مسلح عورتیں ہیں وہ تمہاری تابع دار ہیں۔ کبھی تم اپنی لیڈی کے خلاف بغاوت کرنا چاہو تو کتنی عورتیں تمہارا ساتھ دیں گی؟ فی الحال 25 مسلح لڑکیاں ہیں، میں ان کے پرائیویٹ معاملات میں رازدار ہوں، وہ میرے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ مزید 15-20 لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اب تک لفٹ نہیں دی تھی، انہیں بھی اپنی مٹھی میں کرنا چاہوں تو وہ میرے اشاروں پر چلنا شروع کر دیں گی۔ تم اسی طرح میرے کام آ سکتی ہو، انہیں اپنے ہاتھ میں رکھو، تمہیں کسی وقت بھی مسلح بغاوت کی ضرورت پڑے گی۔ مریم نے کہا، ایسی کوئی 50 کے قریب لڑکیاں میرے اشاروں پر چلتی ہیں، میری طرح مدام کہلانے والی یہاں پر اور بھی سپروائزر عورتیں ہیں، ان کی نگرانی میں درجنوں لڑکیاں ہیں، میں ایسی مدام قسم کی عورتوں کو اپنے اعتماد میں لے سکتی ہوں۔ پرسنل گارڈ نے کہا، تقریباً 70% مسلح لڑکیاں ہمارے قابو میں ہیں، تم چاہو تو ابھی لیڈی روزینہ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، تمہیں اس کی خوابگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، میں خود اس کی خوابگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ دانش مندی نہیں ہے، جان بوجھ کر موت کو دعوت دے رہے ہو۔ میں نے کہا نا، جب تک میری ساتھی کی طرف سے خطرے کا سگنل نہیں ملے گا موت میرے سامنے نہیں آئے گی۔ اگر ہم بغاوت شروع کر دیں اور مجھے اس کی خوابگاہ میں جانے کا موقع نہ ملے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ دونوں مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اس خوابگاہ کی چار دیواری میں جو راز ہے وہ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں مانتا ہوں ہم بغاوت میں کامیاب ہو سکیں گے، لیڈی روزینہ کو قید کر لیں گے، اسے اذیتیں دے کر خوابگاہ کا راز معلوم کرنا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں سب کچھ بتا دے لیکن نہ بتانا چاہے تو اپنی زندگی پر کھیل جائے گی۔ اس طرح وہ راز اس کے ساتھ چلا جائے گا اور جس مقصد کے لیے میری ساتھی یہاں دن رات مصروف ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ پرسنل گارڈ نے کہا، تم لیڈی روزینہ سے کس قسم کے راز کے انکشاف کی توقع کرتے ہو؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، یہ ہمارا شبہ ہو سکتا ہے کہ لیڈی اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ، یہ میلوں دور تک پھیلا ہوا فارم محض دکھاوا
ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ لیڈی روزینہ کے بیڈ روم میں آج تک جو لوگ گئے وہ زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں اہمیت رکھنے والے لوگ تھے۔ تمہاری لیڈی صرف صحت مند اور خوبرو جوانوں سے عشق نہیں کرتی، ماضی میں اس نے ادھیڑ عمر کے سائنسدانوں کو بھی اپنا دولہا بنایا۔ میں یقین سے کہتا ہوں اسے میری خوبروئی اور جوان مردی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف ٹیلی پیتھی سے عشق ہے۔ یہ محض تمہاری کیا سرائی بھی ہو سکتی ہے، ذرا سوچو تو۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تم فرہاد ثابت نہ ہو سکے، اس کے باوجود لیڈی روزینہ نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے فرہاد کو نہیں، مائیکل گارسن کو پسند کیا تھا۔ روزینہ بہت گہری ہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ میڈیکل رپورٹ میں جو تبدیلی ہوئی اسے صرف ہم جانتے ہیں، لیکن نہیں، اسے بھی معلوم تھا کہ اس کے ہاں کام کرنے والی لڑکیاں غلط رپورٹ پیش کر رہی ہیں۔ یہ غلط رپورٹ اس کے حق میں بہتر تھی۔ اس نے یہی رپورٹ ماسٹر کی کے سامنے پیش کی۔ وہ دنیا والوں کے سامنے مائیکل گارسن کو دولہا بنا کر اپنی خوابگاہ میں لے جانا چاہتی تھی۔ کسی کو پتا نہ چلتا کہ دراصل وہ فرہاد کو لے گئی ہے۔ اگر حالات کروٹ نہ بدلتے، میں خود کو ظاہر نہ کرتا، تب بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتی۔ پرسنل گارڈ نے کہا، اس بحث کے نتیجے میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ خوابگاہ میں پہنچنے کے بعد زندہ رہ پاؤ گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی یقین نہیں ہے کہ میں دوسری سانس زندہ رہ پاؤں گا۔ بھلا کون اپنی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، مگر اعتماد سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی اعتماد سے میں خوابگاہ میں پہنچ کر بھی زندہ رہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر مریم سے بولی، کنیزوں سے کہہ دو رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے مسٹر فرہاد کو دولہا کی حیثیت سے تیار کر دیں۔ میرے کمرے میں ان کا نیا لباس، لیڈی روزینہ کا پسندیدہ پرفیوم اور اینٹی ڈارک گاگلز موجود ہیں، وہ چیزیں یہاں لے آؤ۔ وہ حکم دے کر دروازے تک گئی، وہاں سے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر کہا، یوں تو تمہارے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کروں گی، اگر ابھی تو صرف دعا ہی کر رہی۔ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ پومی کی فطرت کے خلاف تھا کہ وہ رینی کی رہائش گاہ کے پاس جاتی اور اس کی نگرانی کرتی۔ پتہ نہیں رینی اپنی رہائش گاہ میں کب تک رہتی، تمام دن تمام رات باہر نہ نکلتی، یا پھر نکلتی تو جانے کہاں گھومتی پھرتی۔ پومی کو جاسوسا بن کر اس کے پیچھے پیچھے پاگلوں کی طرح گھومنا پڑتا، اور وہ پاگلوں کا سا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے باس سے رابطہ قائم کر کے اب رینی کی رہائش گاہ کا پتہ بتایا، پھر کہا، اپنے کچھ خفیہ آدمی اس کے پیچھے لگا دو، مجھے ہر 1 گھنٹے میں اس کے متعلق رپورٹ ملنی چاہیے۔ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے اور کن لوگوں سے مل رہی ہے۔ وہ تمام ذمہ داریاں باس کے آدمیوں پر ڈال کر خود آشرم کی طرف چلی گئی۔ میں نے اسے کہا تھا ہماری ملاقات اسی آشرم میں یا بھگوان ہیرا سوامی کے کسی خفیہ اڈے میں ہوگی۔ یہ بات اس کے دل اور دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ میں جس راستے پر اسے مل سکتا تھا وہ اسی راستے پر چلتے ہوئے آشرم تک پہنچ گئی۔ وہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ امریکی معاشرے کی مایوس اور دل برداشتہ لڑکیاں اور لڑکے بھگوان ہیرا سوامی کے درشن کرنے آئے تھے۔ بڑے ہال کے باہر لگے ہوئے اسپیکر کے ذریعے اطلاع دی جا رہی تھی کہ بھگوان ہیرا سوامی ابھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تشریف لائے ہیں، اب ہال میں پہنچنے والے ہیں۔ لوگ اندر آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اسٹیڈیم نما ہال تھا، نیچے سے اوپر تک نیم دائرے کی صورت میں کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ تقریباً 2000 افراد کی گنجائش تھی، لیکن 3000 سے زیادہ عقیدت مند بھرے ہوئے تھے۔ جنہیں جگہ نہیں ملی وہ کھڑے ہوئے تھے۔ سینکڑوں افراد ایسے تھے جنہیں ہال میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے کہ بھگوان ہیرا سوامی کا دیدار نہ صحیح اس کی آواز تو سن سکیں گے۔ آشرم میں داخل ہونے کے لیے چاروں سمت 4 بڑے بڑے گیٹ بنے ہوئے تھے۔ ان گیٹ کے پیچھے ایک انکوائری کاؤنٹر تھا، وہاں آشرم سے متعلق تمام معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ پومی نے ایک کاؤنٹر گرل کے پاس جا کر پوچھا، میں بھگوان ہیرا سوامی سے کیسے مل سکتی ہوں؟ جواب ملا، وہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسی سے ملتے ہیں۔ وہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ کاؤنٹر گرل نے ایک چھوٹا سا کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، یہ آشرم کا پورا نقشہ ہے، تم 7 نمبر کمرے میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں بھگوان کے متعلق تمام باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اسی کاؤنٹر گرل نے 7 نمبر کے کمرے میں لال پینسل سے نشان لگایا، پھر اسے پومی کو دے دیا۔ پومی نے وہیں کھڑے رہ کر آشرم کے نقشے کی اسٹڈی کی، پھر اس کے مطابق 7 نمبر کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ کمرہ اسٹیڈیم نما ہال کے پیچھے تھا، جہاں ابھی بھگوان ہیرا سوامی پہنچ کر اپنے عقیدت مندوں کے سامنے ایسی تقریر کرنے والا تھا جس سے روح کو تازگی اور جذبات کو
को आसूदगी हासिल होती थी। इस 7 नंबर कमरे के साथ ही एक खूबसूरत सा कमरा था जहाँ भगवान हीरा स्वामी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद आकर थोड़ी देर बैठ जाता था, फिर इसी कमरे के पिछले दरवाजे से गुजरकर स्टेडियम नुमा हॉल के स्टेज पर पहुंच जाता था। इस कमरे के बाद जो तीसरा कमरा था वहां आश्रम का मेन स्विच बोर्ड था। मेन स्विच बोर्ड के अलावा ऐसे छोटे छोटे स्विच बोर्ड थे जो आश्रम के हर कमरे में बिजली पहुंचाते थे। पोमी ने 7 नंबर कमरे में पहुंचकर एक उधेड़ उम्र के शख्स से मुलाकात की। इसने पोमी को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो एक बड़ी सी मेज के पीछे बैठा हुआ था। दीवारों पर चारों तरफ रैक बने हुए थे जिनमें किताबें, रिसाले और अखबारात नजर आ रहे थे। पोमी ने सवाल किया, मैं भगवान हीरा स्वामी से कैसे मिल सकती हूँ? क्या तुम पहली बार आश्रम आई हो? जी हाँ, पहली बार। हॉल में जाओ और भगवान की रूह परवर बातें सुनो। अगर वो बातें तुम्हारी दिल पर असर करें तो तुम इन पर अमल करोगी। अमल करने के तरीके क्या हैं? इस आश्रम में किसी को हथियार लाने की इजाजत नहीं है। कोई यहाँ मंशियात का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शराब, चरस और कोकीन वगैरह की ममानत है, लेकिन इबादत के दौरान अपनी सोच और अपनी तमाम जज्बों को सिर्फ भगवान पर मरकूज करने के लिए लाजमी है कि तुम पर बेखुदी तारी रहे, और बेखुदी तारी रखने के लिए यहाँ की तैयार शुदा भंग इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ नफरत से भटके हुए और मुआशरे के ठुकराए हुए लोग आते हैं, इसलिए किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। अगर यहाँ आने वालों के साथ दिल खोल कर मोहब्बत करोगी तो यह मोहब्बत इबादत बन जाएगी। मगर मैं भगवान से कैसे मिल सकती हूँ? यहाँ बराबर आती रहो, यहाँ के आश्रम में रहा करो, अपने हुस्न और हुस्न सलूक से इंसानों की खिदमत करो। तुम्हारे हुस्न कारकर्दगी की रिपोर्ट भगवान हीरा स्वामी के सामने पहुँचती रहेगी। अब वो तुम्हारी कारकर्दगी से खुश होंगे तो खुद ही अपने पास बुलाएंगे। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। मैं आज और अभी भगवान से मिलना चाहती हूँ, ये नामुमकिन है। उम्मी ने नक्शे का कार्ड उठाया, फिर वहाँ से उठते हुए बोली, हमारे और आपके लिए नामुमकिन है, भगवान के लिए तो मुमकिन है। मैं इनसे मिलकर रहूंगी। वो कमरे से बाहर आ गई। अब स्पीकर के जरिए किसी औरत की बहुत ही मुलायम और मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दे रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि इस स्टेडियम नुमा हॉल के स्टेज पर भगवान हीरा स्वामी के आने से पहले इनकी खास दासी माइक के सामने आती है और मुख्तसर सी तकरीर करती है। इस खास दासी को सब इज्जत और एहतराम से माँ नीलमा दासी कहते हैं। इस आश्रम में भगवान हीरा स्वामी के मुतालिक जितनी किताबें अकीदतमंदों को पढ़ने के लिए मिलती थी, इनमें माँ नीलमा दासी का जिक्र जरूर होता था। इन किताबों को पढ़ने से पता चलता था कि वो दासी बरसहा बरस से भगवान के करीब रहती आई है। वो किसी रोक टोक के बगैर जब चाहे जहाँ चाहे भगवान से मुलाकात कर सकती है। किसी तीसरी औरत को ये एजाज हासिल नहीं है। कौमी इस कार्ड पर बने हुए नक्शे को देखते हुए इस कमरे के सामने पहुंच गई जहां भगवान हीरा स्वामी आकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था, फिर मां नीलमा दासी की तारीफी तकरीर के बाद स्टेज पर आता था। इस कमरे का दरवाजा बंद था। बाहर 2 वर्दी में मलबूस मुलाजिम खड़े हुए थे। वो सेहतमंद और कद्दावर थे, बिल्कुल बॉडी गार्ड लगते थे, लेकिन इनके पास कोई हथियार नहीं था। कौमी ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ। एक बॉडीगार्ड ने दोनों हाथ जोड़कर आजिजी से कहा, हम मजबूर हैं, किसी एक को भी मिलने की इजाजत देंगे तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे और भगवान को परेशान करेंगे। मैं परेशान नहीं करूंगी। दूसरे बॉडीगार्ड ने भी हाथ जोड़कर कहा, मिस साहिबा, इस दुनिया में किसी भी बड़े हुक्मरान तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे अफसरों से मिलना पड़ता है। इनकी इजाजत और सिफारिश के बगैर हुक्मरान तक रसाई हासिल नहीं होती। इसी तरह भगवान से मिलने के लिए जरूरी है कि पहले इनकी नसीहतों पर अमल किया जाए, अपनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए, इसके बाद ही मुलाकात हो सकती है। इससे पहले आप हमें मजबूर न करें, हम ये दरवाजा किसी सूरत नहीं खोलेंगे। कौमी ने पूछा, तुम्हारे पास दरवाजा बंद रखने और दूसरों को दाखिल होने से रोकने के लिए कौन सी कुव्वत है? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। अगर मैं तुम्हें पत्थर मारूं और जबरदस्ती दरवाजा खोल कर जाऊं तो क्या करोगे? आप ऐसी बातें आश्रम में न करें। यहाँ कोई किसी पर तशद्दुद नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का दिल नहीं दुखाता। आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस वाले यहाँ आते हैं तो हथियार आश्रम के बाहर अपनी गाड़ियों में रख कर आते हैं। इन्हें भी यकीन है कि यहाँ कोई किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर पुलिस वालों को भला हथियार की क्या जरूरत पड़ सकती है? इसी तरह हमें भी जरूरत नहीं है। हम आपके कदमों में गिर जाएंगे मगर दरवाजा नहीं खोलेंगे। कौमी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वाकई जहाँ के बॉडीगार्ड भी हथियार न रखते हो और किसी को जबरदस्ती से रोकने के लिए कदमों में गिर जाते हो, वहाँ कोई किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ गई।
आश्रम में हर तरफ बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे जिनके जरिए मां नीलमा दासी की आवाज सुनाई दे रही थी। अब बहुत से लोगों की जय जयकार सुनाई देने लगी। स्टेडियम नुमा हाल में बैठे हुए तमाम अकीदतमंद बेहक आवाज कह रहे थे, जय भगवान हीरा स्वामी, जय भगवान हीरा स्वामी। इसके बाद भगवान हीरा स्वामी की बहुत ही नरम और मीठी आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही अच्छे अंदाज में तकरीर की इब्तिदा कर रहा था। निहायत ही शफकत अमेज और संजीदा लहजे में ऐसी बातें कर रहा था जो दिलों पर असर करती हैं। भूमि हाथ में पकड़े हुए नक्शे को देखते हुए इस कमरे में पहुंच गई जहां मेन स्विच लगा हुआ था। वो कमरा खाली था, कोई इसे रोकने वाला नहीं था। आश्रम में जिसका दिल जहां चाहता था जा सकता था, जिस किताब को उठाकर पढ़ना चाहता या ले जाना चाहता, कोई रोकने वाला नहीं था। सिर्फ हीरा स्वामी से मिलने से रोका जाता था। वो मेन स्विच के पास गई, फिर इसे हाथ बढ़ाकर ऑफ कर दिया। आश्रम के चारों तरफ और हाल के अंदर गूंजने वाली हीरा स्वामी की आवाज एकदम से घुट कर रह गई। भूमि ने जैसे गला घोंट दिया था। हाँ, हाल में कितने ही अकीदतमंद अपनी जगह से उठकर कह रहे थे, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इतने ही कारकुन दौड़ते हुए इस कमरे में आए जहां मेन स्विच लगा हुआ था। वो भूमि को देखकर ठिठक गए। फिर इन्होंने नजरें उठाकर देखा, छत से एक रस्सी लटक रही थी। इस रस्सी के आखिरी सिरे पर जो फंदा बना हुआ था वो भूमि के गले में था। वो मेन स्विच के पास कुर्सी पर खड़ी हुई थी। इन्हें देखकर कह रही थी, खबरदार अगर कोई इधर आएगा तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। एक ने घबराकर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे आश्रम में हथियार लाना मना है, इसलिए मैंने खुदकशी का ये तरीका निकाला है। मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? इसलिए कि भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती, शायद मरने के बाद इनके दर्शन हो जाएंगे। नादान न बनो, खुदकशी करोगी तो भगवान नाराज होंगे, जिंदा रहोगी तो इनकी कौन सी खुशी हासिल हो जाएगी। हम तुम्हें समझा रहे हैं, फंदा अपने गले से निकाल दो। ना निकालूं तो क्या करोगे? क्या मुझ पर तशद्दुद करोगे? जबकि यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने, किसी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं है। तुम लोग मेरे करीब भी नहीं आ सकते। ये बात भगवान हीरा स्वामी तक पहुँच गई। हीरा स्वामी ने हैरानी से पूछा, कौन लड़की है? क्या इस आश्रम से तल्लक रखती है? एक परिंदे ने कहा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। शायद वो पहली बार यहाँ आई है और आपसे मिलने की जिद कर रही है। इसे किसी तरह समझा दो। इसकी नाहक जिद से हजारों अकीदतमंद मेरी बातों से महरूम हो जाएंगे। मेन स्विच को ऑन किया जाए ताकि मैं अपनी बात इस लड़की तक पहुंचा सकूं। एक परिंदे ने भूमि के पास पहुंचकर भगवान हीरा स्वामी की बात सुनाई। इसने कहा, मैं यहाँ खड़ी रहकर भगवान की बातें सुन लूंगी, लेकिन अपना जवाब कैसे सुना सकूंगी? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे और भगवान के दरमियान कोई पैगाम रसानी न करे। मैं इनसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जब ये बात हीरा स्वामी को बताई गई तो इसने अपने सामने बैठे हुए हजारों अकीदतमंदों को देखा। फिर एक मेगाफोन फराहम करने पर इसने कहा, मेरे बच्चों, बिजली की सप्लाई में कोई गड़बड़ हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं फिर तुम्हारे सामने आकर बातें करूंगा, अभी इजाजत चाहता हूँ। वो स्टेज से उतरकर अपने खास कमरे में आया, फिर परेशानी से दूसरे दरवाजे को देखते हुए बोला, लड़की को यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद ही भूमि कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। कमरे में कोई तीसरा नहीं था। भूमि ने दोनों हाथ जोड़ दिए। हीरा स्वामी ने इसे टटोलती हुई आंखों से देखा। पूछा, ये क्या हरकत थी? मैं आपसे मिलना चाहती थी। इंक्वायरी ऑफिस में जाकर पता चला आपसे मिलने के लिए बड़ी रियाजत करना होगी, बहुत वक्त लगेगा और मैं आज ही आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे मिलना जरूरी क्यों है? दो बातें हैं। एक तो ये कि आपसे अकीदत है, आपको करीब से देखना चाहती थी। मुझे ये फख्र हासिल हो गया। सबके सामने सर उठाकर कह सकती हूँ कि मैंने भगवान से बराह रास्त मुलाकात की है। वो इसी तरह चुभती हुई नजरों से इसे देख रहा था। इसने पूछा, और दूसरी बात क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पनाह लेने आई हूँ, लेकिन किसी नशे को हाथ नहीं लगाती और ना ही किसी को अपने करीब देखना पसंद करती हूँ। जबकि यहाँ इबादत और मोहब्बत में जहन को मरकूज करने के लिए भांग पीना लाजमी है। यहाँ लड़के और लड़कियाँ बड़ी आजादी से रहते हैं। मुझे ये बातें पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है और मेरे आश्रम में रहना भी चाहती हो, इसलिए कि यहाँ कोई हथियार लेकर नहीं आ सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्या तुम्हें किसी से नुकसान पहुँचने का अंदेशा है? हाँ, वो एक नहीं कई हैं।
ہیں, میرا پیچھا کر رہے ہیں, محبوب کو اغوا کر کے لے گئے ہیں, کہتے ہیں وہ زندہ ہے, میں ان کے ہاتھ نہ آئی تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا. تم نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا. میرا نام لیوچن ہے, میں چائنا ٹاؤن کی رہنے والی ہوں. میرے محبوب کا نام مائیکل گارسن ہے, وہ ہمارے مکان میں کرایہ دار تھا, مجھے اس سے محبت ہو گئی. بھگوان ہیرا سوامی آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا اور پومی کو توجہ سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے کہا, محبت اچھی چیز ہے مگر دشمنی کیوں ہو رہی ہے؟ مائیکل گارسن میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا؟ وہ اچانک ہی دولت مند بن گیا تھا. ایک شام نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لایا. اس کے بعد ہم پر تباہی آنے لگی. میرا نوجوان بھائی مارا گیا. جن لوگوں نے میرے بھائی اور اس کے دوستوں کو قتل کیا, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ مائیکل گارسن ان کے کام آئے گا تو ہمارا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس واپس کر دیا جائے گا. میں اور گارسن اس بات کے لیے آمادہ ہو گئے. ہمارا وہ بریف کیس واپس کر دیا گیا, لیکن ہم موقع پاتے ہی وہاں سے فرار ہو گئے. وہ مائیکل کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کر کے اس کی صورت بدلنا چاہتے تھے. پتہ نہیں اس سے کس طرح کا کام لینا چاہتے تھے. اچھا, تو تم اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہونے میں ناکام رہی؟ ہاں, ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. مائیکل مجھے ایک ہوٹل میں چھوڑ کر کسی کام کے لیے باہر گیا, پھر واپس نہیں آیا. میں کل سے انتظار کر رہی ہوں. آج صبح مجھے ہوٹل میں کسی نے فون کیا, کہنے لگا میں ہوٹل سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلتی رہوں. ایک سرخ رنگ کی کار میرے قریب آ کر رکے گی, اس کا پچھلا دروازہ کھلے گا, مجھے اس کار میں بیٹھ جانا چاہیے. اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مائیکل کو مار ڈالا جائے گا. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے حکم کی تعمیل کروں گی. ہیرا سوامی نے پوچھا, پھر تم نے تعمیل نہیں کی؟ کیسے کرتی؟ ایک تو وہ ان کی گرفت میں آ گیا تھا, پتہ نہیں وہ اس سے کیا چاہتے تھے. میں مائیکل کی محبت ہوں, اس کی کمزوری ہوں. وہ میرے ذریعے اس سے اپنا کام نکالنا چاہتے تھے, اس لیے ہوٹل کے پچھلے دروازے سے نکل کر ایک ٹیکسی میں یہاں چلی آئی. جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ سے ملنے میں کافی عرصہ لگے گا تو میں نے بہت مجبور ہو کر ایسا طریقہ اختیار کیا. کوئی بات نہیں, دشمن تمہیں مجبور کر رہے ہیں, تم نے مجھے مجبور کر کے غلطی نہیں کی. کیا مائیکل کی تصویر تمہارے پاس ہے؟ قومی نے پرس میں سے ایک تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی. اس نے کال بیل کا بٹن دبایا. ایک شخص کمرے میں داخل ہوا. اس نے مائیکل کی تصویر دیتے ہوئے کہا, یہ مائیکل گارسن ہے. آج رات ڈنر سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کہاں ہے, کن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے اور وہ لوگ اس سے کیا چاہتے ہیں. آنے والا سر جھکا کر واپس چلا گیا. ہیرا سوامی نے پومی کے قریب آ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا, میرے قریب آنے کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا ہے. جب تک تمہارا مائیکل تمہیں نہیں ملے گا تم میری مہمان رہو گی. ایک ادھیڑ عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی. اگرچہ وہ عمر میں زیادہ تھی مگر صحت مند اور خوبصورت تھی. اس نے گیروے رنگ کی ساری پہنی ہوئی تھی. ہیرا سوامی نے کہا, لیوچن, یہ نیلما ہے. پومی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا, میں پہلی بار آشرم میں آئی ہوں, لیکن ماں نیلما داسی کا نام بہت سنا ہے. سبھی آپ کی عزت کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں. ماں نیلما داسی نے آگے بڑھ کر بڑے ممتا بھرے انداز میں اسے دیکھا, پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی. ہیرا سوامی نے کہا, نیلما, یہ لڑکی میری مہمان ہے. کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں, ورنہ دوسرے عقیدت مند بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی ہی ضد کریں گے, ایسے ہی انداز سے میرے قریب آنے کی کوشش کریں گے. اس طرح میری مشکلات بڑھ جائیں گی. تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ, میں اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد آؤں گا. وہ پھر اسٹیج کی طرف جانے لگا. اس نے ململ کی دھوتی باندھ رکھی تھی, اوپر سے گیروے رنگ کا کرتا پہن لیا تھا. جس طرح سردی کے موسم میں شال کو طے کر کے شانوں پر ڈالا جاتا ہے, اسی طرح گیروے رنگ کی ایک چادر اس کے شانوں پر پڑی ہوئی تھی. اس چادر پر ہر جگہ چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھا ہوا تھا, اوم شانتی, شبھ لابھ, کرم سے دھرم, دھرم سے کرم. وہ صحت مند اور قدآور تھا. چہرے پر کشش تو نہیں تھی, البتہ شیطانی رعب اور دبدبا تھا. کوئی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا. آنکھیں ملتے ہی سر جھک جاتے تھے. امریکہ جیسے ملک میں گیروے رنگ کی دھوتی کرتے نے ایک انوکھا پن پیدا کر دیا تھا. جوان لڑکے اور لڑکیاں اسے ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی سادھو مہاراج برسوں کی تپسیا کے بعد کسی غار سے نکل کر آئے ہوں. وہ کمرے سے جا رہا تھا, پچھلا دروازہ کھول کر اسٹیج پر پہنچنا چاہتا تھا. اسی وقت ماں نیلما داسی نے مخاطب کیا, سوامی, ہمارے آنند کی کوئی خبر ہے؟ اسے آج صبح پہنچنا چاہیے تھا. بھگوان ہیرا سوامی نے گھوم کر ماں نیلما داسی کو گور کر دیکھا, پھر سخت لہجے میں کہا, میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ پیچھے سے آواز نہ دیا کرو. وجے آنند کوئی نادان بچہ نہیں ہے. صبح نہیں
نہیں آیا ہے تو شام کو آ جائے گا۔ وہ دروازے سے گزر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نیلما داسی سارے جھکائے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے کسی کے خیالوں میں گم ہو۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور تھا، اسے دیکھتے ہی یوں لگتا تھا جیسے کسی محبت کرنے والی ماں کو دیکھ رہے ہوں۔ امی نے مخاطب کیا، وہ خیالات سے چونک گئی، ایسے دیکھنے لگی جیسے اب تک تنہا رہی ہو۔ اس نے پوچھا، بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ وجے آنند کون ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔